جس طرح انہوں نے دلیری کے ساتھ یہ ایف آئی آر درج کی ہے، یقین کریں کہ میں 12 سال اپنے صحافت میں نے اس طرح کی ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں دیکھی۔ 14 سے زائد یہ دفعات ہیں، تو ان تمام دفعات پر جو ہے وہ کم از کم 100 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ ایک عام شخص جو ہے وہ اس کے حصول انصاف کے لیے اس کی ایڑیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے، لیکن وہ اس کیس کو جو ہے وہ مکمل نہیں کر پاتا۔ تاریخیں ڈالی جائیں گی، 5 دن کی، 10 دن کی، روزانہ بلایا جائے گا، روزانہ بلا کر بٹھایا جائے گا، صبح سے لے کے شام تک بٹھایا جائے گا۔ جب شام تک بیٹھیں گے تو پھر ایک وقت آتا ہے انسان تنگ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں۔ ایون کہ یہاں تک کہا گیا کہ اس بچی کی عمر جو ہے وہ 17 سال تک۔ ویڈیو دیکھ لیں، کسی کا عام شخص کو دکھا دیں کہ آپ کو بچی 17 سال کی لگتی ہے۔ جس طرح فیصل کامران صاحب نے یہ ایف آئی آر درج کر دی ہے، اور اس کے مطابق اگر انویسٹیگیشن ہو جائے تو یقین مانیں کہ کوئی امر نہیں ہے، کوئی طاقت دنیا کی جو ہے وہ نہیں ان کی بیل کینسل کرنے سے روک سکتی۔ ایک تو جج صاحب کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اپنے عہدے پر ہیں، اور جب وہ عہدے پر ہوں گے تو ان کے انفلوئنس ہونے کے خدشات وہ زیادہ، امکانات زیادہ ہیں۔ جب تک یہ چیز ثابت نہیں ہوتی، جب تک یہ الزام جو ہے وہ غلط ثابت نہیں کر دیتے، تو تب تک جو ہے وہ جج صاحب کو جو ہے وہ آرام دینا چاہیے، تاکہ قانون جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں۔ ناظرین، رضوانہ کیس میں جج کی بیگم کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، جو کہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوگی، اور اس حوالے سے خبریں بھی یہ آئی تھیں کہ جج صاحب نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی اور اس ایف آئی آر کو درج نہ ہونے کے حوالے سے ٹالتے رہے۔ اب اس ایف آئی آر میں کون سی ایسی دفعات شامل کی گئی ہیں؟ کیا یہ اتنی تگڑی ہیں کہ اگر صلح نہیں ہوتی تو پھر یہ کیس اگر آگے چلتا ہے تو پھر جج کی بیوی کو سزا ہو سکتی ہے، اور کتنے سال تک سزا ہو سکتی ہے؟ تو یہ بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے، منفرد ویڈیو ہے، جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ شاکر محمود اوان صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاکر بھائی بہت شکریہ۔ جو فیصل کامران ہے ڈی پی او، ان کی بڑی تحسین کی جا رہی ہے کہ جناب انہوں نے بڑے دباؤ کے باوجود یہ ایف آئی آر درج کی ہے، تو بتائیں ذرا یہ واقعتاً انہوں نے اسی طرح دباؤ میں درج کی ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں ایف آئی آر میں؟ شکریہ فراز صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فیصل کامران صاحب کی تعریف، بالکل جی وہ تعریف کے مستحق ہیں، اور جس طرح انہوں نے دلیری کے ساتھ یہ ایف آئی آر درج کی ہے، یقین کریں کہ میں 12 سال اپنے صحافت میں نے اس طرح کی ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں دیکھی۔ اتنی زبردست ایف آئی آر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ اس معصوم بچی کے اگر ایک بال بھی بانکا کیا گیا تو اس کو بھی جو ہے وہ اس کو قانون کے اندر جو ہے وہ لا کر اس دفعہ کو شامل کیا گیا ہے۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح مقدمات درج ہونا شروع ہوں تو پھر جو ملزمان ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ بنیادی طور پر پرابلم وہاں پر آتی ہے جب آپ کی جو ایف آئی آر ہے، جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، وہ اتنی ناقص ہوتی ہے جس کا فائدہ جو ہے وہ آگے جا کے ملزمان کو ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایف آئی آر ہے بڑی زبردست ہے۔ ایک آدھی جگہ پر مجھے اختلاف ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بہترین جو ہے یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اس میں کچھ 14 سے زیادہ دفعات جو ہیں وہ تعزیرات پاکستان کی جو ہے وہ درج کی گئی ہیں، اور ان تمام کے حوالے سے میں اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ کتنے سال تک جو ہے وہ ان کو قید ہو سکتی ہے، کتنے جرمانے ہو سکتے ہیں، تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ ایک تاریخ، اپنی تاریخ کا ایک واحد کیس بن جائے گا کہ اس میں سب سے زیادہ کسی بھی ملزم کو جو ہے وہ سزا ہوئی، اگر تو اس کو منطقی انجام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی بات کی کہ اگر صلح ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں یہاں پر ریاست کے پاس جو ہے وہ ایک اختیار ہے، وہ خود مدعیت میں آ سکتی ہے، وہ ان کی صلح کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر سکتی ہے، اور اگر یہ کر دیا جائے تو یقین مانیں کہ اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنا لے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کسی بچی کو جو ہے وہ اس طرح بے دردی کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اسے مارا جائے، اسے پیٹا جائے۔ اور جو صورتحال ناظرین نے دیکھی، یقین کریں کہ وہ قابل بیان نہیں ہے کہ اتنی بربریت، اتنا ظلم، کیا ایک خاتون ماں ہے نا وہ، اور وہ بچی ہے، اور کس طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا ہے، تو یہ ناقابل بیان ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تھوڑا دفعات کے حوالے سے موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ ذرا بتا دیں، اور کیلکولیشن بتائیں کہ اگر ساری دفعات ثابت ہو جاتی ہیں تو مجموعی طور پر کتنے سال سزا ہوگی؟
دیکھیں یہ 14 سے زائد یہ دفعات ہیں، اور ان تمام دفعات کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں، یعنی ان پر جو جرمانے اور ان کے اوپر جو سزا ہے، تو اگر ہم موٹا موٹا حساب لگائیں تو ان تمام دفعات پر جو ہے وہ کم از کم 100 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر یہ ثابت کرنے میں پروسیکیوشن کامیاب ہو جائے تو یہ جو خاتون ہیں ان کو 100 سال تک کی سزا جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے، اور یہ ایک عبرت کا نشان بنے گا کہ اگر کسی کو 100 سال کی سزا سنائی جاتی ہے اور اس طرح کے وہ عمل میں سنائی جاتی ہے تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ اس طرح کا عمل کرے گا۔ مجموعی طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 14 دفعات ہیں، اور ان دفعات کے حوالے سے میں تھوڑا چھوٹا جو ہے وہ ناظرین کو بتاتا ہوں کہ سب سے جو بڑی دفعہ ہے وہ 506 کی ہے، جس کے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھمکی دینا، جان سے مارنے کی کوشش کرنا، اقدام قتل۔ تو اس میں کم سے کم جو سزا ہے وہ 7 سال ہے، اور زیادہ سے زیادہ عمر قید ہے۔ یعنی اس دفعہ کے تحت جو ہے وہ یہ سزا دی جا سکتی ہے، اور یہ ثابت ہو جائے۔ اب یہ ہر شخص کو، ہر ذی شعور کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح بربریت سے اس کو مارنے کی کوشش کی گئی، پھر یہ بھی رپورٹ ہوا کہ اسے زہر دیا گیا، اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثابت ہو چکی ہیں، جو رپورٹس آ چکی ہیں، فرانسک رپورٹ آ چکی ہے، میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے، اور ہر جگہ پر یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ بچی کو بہیمانہ طریقے سے جو ہے وہ تشدد کیا گیا، بچی کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تو یہ کہہ لیں کہ معجزہ ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ بچ گئی۔ اب جو دوسری دفعہ ہے وہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 342 ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ کسی کو غیر قانونی طور پر جو ہے وہ قید میں رکھنا، اس کی جو سزا ہے وہ 1 سال ہے، جرمانہ ہے، یا یہ دونوں بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر اگلی جو دفعہ ہے وہ 328 ہے۔ اس میں اس دفعہ کے مطابق جو ہے وہ کم عمر بچے، یعنی 12 سال سے کم عمر بچے یا بچی سے جو ہے زبردستی کام کروایا جائے اور اس کے حوالے سے جو ہے انہیں ٹارچر کیا جائے، تو اس کی جو سزا ہے وہ 7 سال تک ہے۔ 324 تعزیرات پاکستان کی جو دفعہ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کو 10 سال تک جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ دونوں سزائیں بھی آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک لمبی ڈیٹیل ہے 337 کی، اس میں جو ہے وہ قصاص، عرش، دیت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، اور یقین کریں کہ یہاں پر جو میں نے بات کی تھی کہ ایک بچی کا اگر بال بھی بانکا کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا تو اس کو بھی اس FIR میں جو ہے وہ درج کیا گیا، اس کی بھی جو ہے دفعہ جو ہے وہ شامل کی گئی ہے۔ تو 337 1 2 3 پھر 337F 337F5 پھر 337L، یعنی یہ تمام دفعات جو ہیں اس میں شامل کی گئی ہیں، اور ہر دفعہ کی ایک علیحدہ سزا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ان تمام دفعات میں ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے آنکھ کو زخمی کریں، آپ کسی کا ناک جو ہے وہ اس کو ڈیمیج کریں، آپ کسی کو زخم پہنچائیں، سر پر پہنچائیں، باڈی کے کسی بھی حصے کو آپ جو ہے وہ ناکارہ کرنے کی کوشش کریں یا اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، اور پھر یہ ثابت ہو جائے تو پھر یہ مختلف دفعات جو ہیں وہ ہر دفعہ جو ہے وہ علیحدہ، یعنی آنکھ کی جو ہے وہ دفعہ علیحدہ لگے گی، اور اس کی جو سزا ہے وہ علیحدہ ہوگی، اس کا جرمانہ علیحدہ ہوگا۔ تو یہ تمام دفعات جو ہیں یہ لگائی گئی ہیں اس مقدمے میں۔ 337 کے حوالے سے ہم نے بات کی، 337(1) جو ہے اس میں 2 سال تک کی سزا ہے، 337(2) میں 5 سال ہے، قصاص ہے، عرش ہے، دیت ہے، یعنی آپ کو یا تو 5 سال کی سزا ہو سکتی ہے یا پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اس کا قصاص جو ہے وہ آپ نے دینا ہوگا، عرش دینا ہوگا، دیت دینی ہوگی۔ یعنی اگر آپ کسی کی آنکھ ضائع کرتے ہیں تو اس آنکھ کی جو قیمت ہے یا تو وہ آپ دیں گے یا پھر جو ہے وہ آپ 5 سال کے لیے جیل کی ہوا کھائیں گے۔ پھر 337(3) ہے، اس میں 10 سال تک کی سزا ہے، یعنی معافی نہیں ہے۔ اس میں اگر دیت آپ نہیں دے پاتے تو آپ کو 10 سال جو ہے وہ جیل کی سزا جو ہے وہ بھگتنا پڑے گی۔ 334 ہے، اس میں بھی 10 سال سزا ہے، قصاص ہے، اور اسلام کے مطابق یعنی ہمارے اسلام میں ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، جان کے بدلے جان، تو اسلامی قوانین کے مطابق بھی اس میں یہ دفعات شامل کی گئی ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے ملزم جو ہے وہ بچ نہ سکے، جو اس نے گھناؤنا عمل کیا ہے اس کی کسی بھی طرح سے معافی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ اس قانون کے دائرے کے اندر آئے تاکہ اس کو قانون کے مطابق اس میں آپ نے بہت ساری بیان کیے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اتنے انفلوئنس والے آدمی ہیں جج صاحب، تو ان کے لیے کوئی تو راستہ FIR میں چھوڑا گیا ہوگا؟
دیکھیں ایک تو چیز جو آپ نے بات کی تھی صلح والی، اگر ان کی فیملی صلح کر لیتی ہے، وہ اپنا مقدمہ واپس لے لیتی ہے، پھر وہی ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، غریب شخص ہیں ان کو جو ہے وہ مالی مدد جو ہے وہ کی جا سکتی ہے یا انہیں آفر کروائی جا سکتی ہے بڑی سے بڑی آفر۔ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں جو آج کل چلتا ہے کہ اس وقت کچھ نہیں کہتے، اس وقت کیس کو چلنے دیتے ہیں۔ جب یہ تھوڑا سا میڈیا کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس کی ہائپ کم ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ کارروائی ڈالی جاتی ہے، پھر اس طرح بیان دیے جاتے ہیں۔ پھر جو ہمارا پیچیدہ سسٹم ہے فراز صاحب، وہ اتنا پیچیدہ ہے، اتنا بوسیدہ ہے کہ یقین کریں کہ ایک عام شخص جو ہے وہ اس کے حصول انصاف کے لیے اس کی ایڑیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے، لیکن وہ اس کیس کو جو ہے وہ مکمل نہیں کر پاتا۔ یہ جتنی دفعات ہے، اس میں کیا ٹیکنیکلی کیا جائے گا کہ اس میں تاریخیں ڈالی جائیں گی، 5 دن کی، 10 دن کی، روزانہ بلایا جائے گا، روزانہ بلا کر بٹھایا جائے گا، صبح سے لے کے شام تک بٹھایا جائے گا۔ جب شام تک بیٹھیں گے تو پھر ایک وقت آتا ہے انسان تنگ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں، نہ میں اپنے بچوں کی روزی روٹی کما سکتا ہوں، نہ میں کوئی کام کر سکتا ہوں، میں تو انصاف کے لیے آیا تھا، یہ تو میرے لیے عذاب بن گیا ہے۔ تو اگر اس طرح معاملے کو لے کے جائیں تو پھر ایک وقت آتا ہے جہاں پر بات جو ہے وہ صلح کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ٹیکٹس ہے، یہ ایک پریکٹس ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اور یہی پریکٹس اگر رہی تو اس کیس کا انجام بھی وہی ہوگا جو باقی کیسز کا ہوتا ہے۔ اچھا، آخر میں مجھے بتا دیں کہ آپ نے بتایا کہ اتنی سخت ایف آئی آر ہے، اتنی سخت دفعات ہیں، لیکن آج تو جو ملزمہ ہیں ان کو دوبارہ سے ضمانت مل گئی۔ دیکھیں فراز صاحب، یہی تو ہمارے اس نظام کے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں، جس کا فائدہ جو ہے وہ ملزمان اٹھاتے ہیں۔ اب یہ جو دفعات ہیں یہ نان بیلیبل ہیں، اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی بیل جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گی، ابھی تو عارضی ریلیف مل رہا ہے، اور جو ان کا موقف ہے وہ اس سے یکسر جو ہے وہ مختلف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی ان کی خدمت کرتے تھے، ہم تو اس سے خوش تھے، ہم اس کو ساری چیزیں پرووائڈ کرتے تھے، اور پھر ایون کہ یہاں تک آ گیا کہ اس بچی کی عمر جو ہے وہ 17 سال تک ہے۔ یار آپ دیکھیں، ویڈیو دیکھ لیں، کسی کا عام شخص کو دکھا دیں کہ آپ کو بچی 17 سال کی لگتی ہے، یعنی وہ پیچیدگیاں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے اس کیس کو کمزور کیا جا سکے۔ اب وہ خاتون محترمہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے اس مقدمے میں بے بنیاد جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے میں ڈپریشن کا شکار ہوں، مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی ہے، اور میں جو ہے وہ ثابت کروں گی کہ یہ سارا مقدمہ جھوٹا ہے، مجھے موقع دیا جائے، میں شامل تفتیش ہونا چاہتی ہوں۔ تو عدالت نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ جائیں، شامل تفتیش ہوں، اور پھر آ کر جو پولیس رپورٹ دے گی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اب فراز صاحب جو سب سے اہم ذمہ داری ہے نا، جس طرح فیصل کامران صاحب نے یہ ایف آئی آر درج کر دی ہے، اور اس کے مطابق اگر انویسٹیگیشن ہو جائے تو یقین مانیں کہ کوئی امر نہیں ہے، کوئی طاقت دنیا کی جو ہے وہ نہیں ان کی بیل کینسل کرنے سے روک سکتی۔ لیکن پھر وہی بات ہے، اگر انفلوئنس ہو گیا، بدنیتی ہو گئی، تفتیشی افسر نے جو ہے وہ جو تفتیش کا معیار ہے اس کے مطابق اگر تفتیش نہ کی تو پھر جو ہے وہ اسی طرح آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ دنوں بعد ضمانت بھی کنفرم ہو جائے گی، یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، مختصراً آخر میں بتائے گا کہ کیا جج صاحب کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ 1-2 ضمانتیں اور لیں اور اس درمیان جو ہے وہ ان کو پیسے دے کر یا کسی بھی طریقے سے معاملہ ختم ہو رہا ہے، ایک دفعہ بھی 1 منٹ کے لیے بھی ان کی بیوی گرفتار نہ ہو؟ دیکھیں، حکمت عملی جو ہے وہ انہوں نے اپنی بنائی ہوگی۔ اب جج صاحب ہیں، اور جج صاحب جو ہیں وہ پوری کیسز اور ان چیزوں کو، پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کہاں پر کس کمزوری سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اپنی آبزرویشن ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا ان کی حکمت عملی ہے، لیکن اس طرح کے کیسز میں اسی طرح ہوتا ہے کہ ڈیلینڈ ٹیکٹس جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لمبا کھیلا جاتا ہے تھوڑا سا۔ اب محترمہ گرفتار تو نہیں ہے، اب ان کو جو ہے وہ ریلیف پہ ریلیف جو ہے وہ ملتا جائے گا۔ اب دیکھیں ریلیف، اب میرے پیٹی بھائی اگر کوئی جو ہے وہ اس کی کوئی فیملی کا ایشو آتا ہے تو میں تو اسے سپورٹ کروں گا، تو اب وہ پیٹی بھائیوں کے پاس ہے، وہ مکمل جو ہے وہ اب تحفظ بھی دے سکتے ہیں۔ وہ اگر ان میں کوئی ایسا جو ہے وہ فاضل جج ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ جو کام ہے یہ غیر قانونی طور پر ہوا ہے تو اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قانونی جو انصاف کے تقاضے ہیں اس میں تو ایک تو جج صاحب کیونکہ اس وقت جو ہیں وہ اپنے عہدے پر ہیں، اور جب وہ عہدے پر ہوں گے تو ان کے انفلوئنس ہونے کے خطرات جو ہیں وہ زیادہ، امکانات زیادہ ہیں۔ تو کم از کم جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پر نوٹس لینا چاہیے،
اور جب تک یہ چیز ثابت نہیں ہوتی، جب تک یہ الزام جو ہے وہ غلط ثابت نہیں کر دیتے، تو تب تک جو ہے وہ جج صاحب کو جو ہے وہ آرام دینا چاہیے تاکہ قانون جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ شاکر بھائی، اپنی تفصیلات اور حقائق آپ کو بتا رہے تھے۔ وقت کام میں اور بھی چیزیں بعد میں ڈسکس کریں گے، اور اس میں ایک دیکھیں انصاف ہوتا ہوا بہت مشکل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ضمانت کہیں منسوخ ہو جائے اور وہ بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں، ان کا نام کون سا ACL میں آپ نے ڈالا ہوا ہے، اور شاکر بھائی اگر وہ باہر چلی جاتی ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مطلب کیا جج صاحب کو پکڑیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایٹ دی اینڈ لے دے کہ یہی ہے کہ ان کو چند پیسے مل جائیں گے اور وہ بیچارے خاموش ہو جائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے کیسز میں ریاست مدعی بنے اور ٹیسٹ کیس بنائے، کیونکہ ایسے کیسز تو آ رہے ہیں، بہت عرصے سے آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ انہیں سزا ہونی نہیں ہے۔ تو آپ اس معاملے پر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔